پاکستان میں کیا اپرچونٹیز کا مواقعوں کا فقدان ہے، ان کی کمی ہے، یا پھر نظام میں کوئی ایسی خرابی ہے کہ جس کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے اسے آگے نکلنے کا موقع نہیں ملتا؟ جیسا کہ یہاں سے دکھائی دیتا ہے وہاں دونوں چیزوں کا مسئلہ ہے۔ ایک تو وہاں پر جو سسٹم ہے وہ ٹیلنٹڈ لوگوں کو آگے آنے کا یعنی برابر کا موقع نہیں دیا جاتا۔ یہاں پر بھی تو آپ دیکھ لیں کہ ملی بینڈ برادرز ہیں، پہلے وہ ڈیوڈ ملی بینڈ جو تھے وہ فارن سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، اب ایڈورڈ ملی بینڈ جو ہیں وہ لیبر پارٹی کے لیڈر ہیں۔ تو یہاں پہ اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے، کیمبرج سے پڑھے ہوئے، لنکنسن سے پڑھے ہوئے لوگ سامنے آتے ہیں، تو کیا یہاں پر کافی حد تک وہ رنگ آپ کو نظر نہیں آتا؟ یعنی کسی حد تک تو یہ چیز درست ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے نا، جہاں وہ مثالیں جو آپ نے دی ہیں وہ ہیں، وہاں لارڈ قربان حسین بھی ہے، وہاں لارڈ نذیر احمد بھی ہے، وہاں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں ہماری طرح۔ آپ نے جیسے اپنی تقریر میں بھی کہا، میں سن رہا تھا آپ کی تقریر، آپ نے کہا کہ ابھی جو ہمارے معاشرے میں پاکستان میں ہمیں انتہا پسندی نظر آتی ہے، ایکسٹریمزم نظر آتا ہے، دہشت گردی نظر آتی ہے، کلیشنکوف کلچر، ہیروئن کلچر کا آپ نے حوالہ دیا، تو وہ اس دور میں آیا تھا جب کہ ویسٹ جو ہے مغربی ممالک، یہ برطانیہ اور امریکہ سپورٹ کر رہے تھے افغان وار میں پاکستان کو اور مجاہدین بنا رہے تھے، اور بعد میں انہوں نے انہیں دہشت گرد کہنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح کے خیالات کا اظہار آپ پارلیمان میں بھی کرتے رہتے ہیں؟ آپ میرا جہاں بھی جس لوگوں سے موقع ملتا ہے بات کرنے کا، ان کو پاکستان کی جو ریئل پکچر ہے وہ دکھانے میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم خدا نخواستہ کو یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کوئی سمجھے کہ جی پتہ نہیں یعنی پاکستان کی کیوں یہ کر رہے ہیں۔ ایک تو خیر ہم پاکستانی اوریجن ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت پسندی جو ہے اسے کام لینا چاہیے، اور حقیقت یہی ہے کہ پاکستان میں کوئی ایکسٹریمزم نہیں تھا۔ یہ تو افغانستان میں رشیا کے آنے کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، وہاں ایک ایکسٹریمسٹ سوسائٹی قائم کی گئی، اور ہمارے جو ویسٹرن انٹرسٹ ہیں انہوں نے ہی جا کر کے پاکستان سے یہ کہا کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں ایکسٹریمسٹوں کو اور انتہا پسندوں کو، اور اس وقت سے لے کر کے پاکستان کے اندر جو مشکلات ہیں جن میں لیکن یہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن یہ آپ کا پرسنل اوپینین ہے نا اباؤٹ دی پاکستانی سوسائٹی۔ آپ کی پارٹی جو ہے لبرل ڈیموکریٹس، ان کا بھی یہی اوپینین ہے، مختلف ہے؟ یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، لیکن میں پارٹی کے اندر ہوں، میں ہاؤس آف لارڈز میں بیٹھا ہوں، میں میڈیا کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں پبلک جلسوں میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک ایسی پازیٹیو امیج میں رکھتا ہوں جو میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ یہ پارٹی کا امیج تو نہیں، پارٹی کا یہ پالیسی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم میں چونکہ جانتا ہوں بہتر طریقے سے، پاکستان میرا آنا جانا رہتا ہے، میرے رشتہ دار ہیں وہاں پہ، اور میں سال میں 1-2 بار پاکستان وزٹ کرتا ہوں، اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جائیے پاکستان وزٹ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی سوسائٹی تو بڑی لبرل سوسائٹی ہے، وہ کوئی اس طرح کی ایکسٹریمسٹ سوسائٹی ہے ہی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی تقریر میں جو ابھی نیٹو سٹرائکس ہوئی ہیں، پاکستان کے فوجی ہمارے شہید ہو گئے 25-26 کے قریب، اور ان کا بھی ذکر کیا، اور آپ نے کہا کہ برطانیہ نیٹو کو آپ نے کہا کہ معافی مانگنی چاہیے اس کے اوپر، اور نہ صرف معافی مانگنی چاہیے بلکہ کمپنسیشن دینی چاہیے ان فوجیوں کو، ان کی فیملیز کو۔ برطانیہ کی حکومت کا سرکاری موقف کیا ہے اس کے اوپر؟ سرکاری موقف چونکہ وہ نیٹو کا حصہ ہیں، اور یقیناً نیٹو کا جو پالیسی ہوگی اس کو جو سرکاری سطح پر وہ پرسو کریں گے، لیکن یہ ایک سرکاری بات موقف کی آپ بات کر رہے ہیں۔ جنرل پبلک کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر یہ ٹیبل ٹرن ہوں، ہمارے فوجی ہوں بیٹھے اپنے بیرکوں میں، اپنے ہی ملک میں، اپنے ملک کی حدود میں، وہ باہر سے آ کر کے ان کو کوئی اٹیک کرے تو ہم کیسے فیل کریں گے؟ اور یہ کوئی پاکستان کے فیور کی بات نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کی بات ہے کہ پاکستانی جو فوجی تھے وہ اپنے ملک کے اندر اپنے موضوع میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے بیس پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور باہر سے جا کر کے ان کو اگر مارا گیا تو یہ مارنے والوں کو اس کی معافی مانگنی چاہیے اور اس کی کمپنسیشن دینی چاہیے، جس طرح کہ اگر ہم پہ ہوتا، برطانیہ والوں پہ ہوتا، ہم بھی یہی بات مانگتے دوسروں سے۔ یہ جب اپنی پارٹی میں جا کر جب آپ یہ بات بولتے ہیں یا پھر پارلیمنٹ میں جا کر بولتے ہیں تو وہاں پر کیا ری ایکشن ہے اس حوالے سے؟ بہت سارے جو لبرل مائنڈڈ لوگ ہیں وہ اس کو مانتے ہیں کہ بالکل یہ ہاں جس چیز کا ابھی تک یعنی کہا جا رہا ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ حادثہ ہوا بائی مسٹیک، یعنی لوکیشن کی غلط آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی یا کیا ہوا، اس کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ
تحقیقات پھر کرے کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ. پھر نیٹو والے ہی اگر تحقیقات کریں گے تو اس تحقیقات کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ نیٹو کو اس کے اوپر معافی مانگنی چاہیے پاکستان سے، آپ کو لگتا ہے معافی مانگیں گے پاکستان سے؟ ابھی تو یہ تحقیقات کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ کو لگتا ہے یہ ہو جائے گا؟ دیکھیے جی، ابھی تو یہ جو دنیا ہے یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مترادف ہے، لیکن یہ ابھی تو لگ نہیں رہا کہ یہ معافی مانگنے کی طرف جائیں گے. لیکن میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا امپورٹنس اس علاقے میں اتنا زیادہ ہے. افغانستان میں امن کی باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان کا اتنا امپورٹنٹ رول ہے اس خطے میں. جب تک پاکستان اس میں شامل نہیں ہوگا افغانستان میں امن کی باتیں رہ جائیں گی. اور اگر پاکستان کو ہم نے لانا ہے ٹیبل پہ تو پاکستان کی جو جائز مطالبات ہیں وہ سننے ہوں گے، اور پاکستانی فوجی جو ہیں جو مارے گئے ہیں ان کے متعلق معافی مانگنی ہوگی اور ان کو کمپنسیشن دینی ہوگی. اور پاکستانی کے جو جذبات ہیں ان کا ہمیں احترام کرنا ہوگا، اور پاکستان کو دوبارہ افغان سچویشن میں اس کو ڈائلاگ ٹیبل پر لانا ہوگا. نہیں تو نقصان ان کا بھی ہوگا. یعنی پاکستان کا افغان سچویشن میں ٹیبل پر نہ بیٹھنا، افغانستان کے متعلق جو بھی باتیں ہوں گی وہ محض باتیں ہوں گی، وہ اس پہ وہاں امن قائم نہیں ہو سکتا. اچھا لارڈ صاحب، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بائی اوریجن آپ کشمیری ہیں، اور پاکستان میں آج کل یہ جو ڈبیٹ ہو رہی ہے ہندوستان کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دینے کے حوالے سے، اس کے اوپر مختلف لوگوں کا مختلف نقطۂ نظر ہے. آپ کے کچھ تحفظات ہیں اگر پاکستان ہندوستان کو ٹریڈ کی حد تک، کامرس کی حد تک موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دے دیتا؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو بھی کرتا ہے اپنے ملک کے مفاد کے لیے وہ کرے، اس کا حق پہنچتا ہے، لیکن کشمیری لیڈرشپ جو ہے اس کو اعتماد میں لے کر کرے. اور اگر پاکستان کا جو بھی تعلقات بنتے ہیں اپنے نیبر سے وہ اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں کشمیر پر جو موقف ہے اس میں لچک نہیں ہونی چاہیے. اچھا، یہ لارڈ نذیر صاحب کے حوالے سے بھی ہم نے خبر سنی کہ کشمیر میں جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے انہیں کہا ہے کہ ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی کابینہ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کی شہریت بھی منسوخ کر دیں گے. تو اس پر آپ کا کیا ٹیک؟ یہ نہایت ہی غلط فیصلہ ہے، جذباتی فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے قابل وہ لوگ ہیں جو یہ فیصلہ کرنے والے ہیں. اگر لارڈ نذیر احمد کا یہ قصور ہے کہ اس نے ایک پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے یو کے میں، تو پاکستان گورنمنٹ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو سائنسدان کیوں کہہ رہے ہیں؟ سیاستدان. نہیں، سیاستدان میں نے کہا ہے، سیاستدان ہیں وہ. اور اگر گورنمنٹ آف پاکستان ذوالفقار مرزا صاحب کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی تو آزاد کشمیر گورنمنٹ یہ مدعی سست اور گواہ چست والی بات ہو گئی کہ وہ خواہ آگے جا کر کے نذیر احمد پہ اس طرح کی جو ہے اوچھے ہتھ ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. یہ قابل مذمت بات ہے، میں کبھی بھی اس چیز کی حمایت نہیں کروں گا. اور پھر یہ بات دیکھیے، آج ایک جو سیاسی پارٹی جو بس اقتدار ہے ان کو ایک آدمی پسند نہیں، اس کے خلاف یہ کرتے ہیں. کل کوئی دوسری پارٹی اقتدار میں آ کر کے میں جس کے لیے کہ وہ ان سے برطانیہ کے کسی سیاستدان سے یا برٹش پاکستانی کسی سے وہ اختلاف کرتے ہیں، اس کو وہ یعنی یہ ناپسندیدہ شخص قرار دے دیں، یہ تو نہایت ہی غلط روایت چل پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط ہے، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ ایسے فیصلے کو واپس ہی لے لینا چاہیے. لارڈ قربان صاحب، ہم امید کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو اس وقت حکومت کے ساتھ اتحاد میں شامل ہے، کنزرویٹوز کے ساتھ، اور پارلیمان میں آپ بولتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، مختلف فورمز پر بولتے ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو آپ ہمیشہ لک آفٹر کریں گے، اور پاکستان کو جو ہے جو امپورٹنس دینی بنتی ہے یا پاکستان کے موقف کو مختلف ایشوز کے حوالے سے جس طرح سے پریزنٹ کرنا چاہیے اس کو آپ کرتے رہیں. دیکھیے جی، پاکستان کے اندر جو پازیٹیو امیج ہے اس کو میں پیش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا رہوں گا. ہاں، البتہ وہاں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو اس کی سپورٹ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن پازیٹیو امیج پاکستان کی انشاءاللہ میں پیش کرنے میں ہر ممکن کوشش. اس کے خلاف تو ہم بھی بڑا کھل کے بولتے ہیں. بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. تھینک یو. What have you heard about Pakistan? Team! We have a good cricket team.